السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اچانک سوشل میڈیا کے اوپر دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ آگ کی طرح گردش کرنے لگا، جسے فتنہ خبیثہ عالمی شورا کے جتنے ایجنٹ ہیں اس کو گروپ در گروپ اس کو سینڈ کرنے لگے اور اس کو خوب چلانے لگے، جس کے اندر سوال کیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر منتخب احادیث کی تعلیم کرنا کیسا ہے، جس کے متعلق اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ منتخب احادیث میں احادیث کی تشریح نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مفہوم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے فضائل اعمال کی تعلیم عوام کے لیے بہتر ہے۔ یہ فتوے کا جواب جنوری 29، 2019 کو دیا گیا، اور اس فتوے کا جواب دینے والے جو مفتی ہیں وہ مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی صاحب ہیں، جن کا کوڈ B ہے۔ اس فتوے کے ریفرنس کے اندر وہ چیز لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فتویٰ پورے دن بھر سوشل میڈیا پر گشت کرتا رہا۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں چند چیزیں پیش کرنا چاہوں گا، اور خاص طور سے تمام علماء کرام سے جو ہمارے دین کے ذمہ دار ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ اپنی دینی خدمات میں مشغول ہیں، ان تمام حضرات کے اور کام کرنے والوں کے سامنے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک دارالعلوم دیوبند ہے، اور ایک دارالعلوم دیوبند میں موجود کچھ سیاستدان ہیں جو اس قسم کی واہیات حرکت کو انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ خبیثہ عالمی شورا کی طرف سے رائے ونڈ، جو ان کا کیپٹل ہے اور اصل مرکز ہے، جہاں سے ان کی کمرے کے اندر سے پیدائش ہوئی تھی، اس رائے ونڈ مرکز کے اندر سے ایک لیٹر باہر آتا ہے جو 2018 کے اندر ہے، جس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن باتوں پر اکابر دارالعلوم کو اعتراض ہے، ان کی باتوں کو اور ان جیسی باتوں کو کرنا چھوڑ دیں، اور ویسی ترتیب چلائیں جو ترتیب پہلے تھی۔ منتخب احادیث پر بھی روک لگائیں، کیونکہ شورا والے اس سے راضی نہیں ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے لوگوں کو بھی مطمئن کریں، کیونکہ وہ بھی شورا والوں کی تائید میں منتخب احادیث کی تعلیم پر روک لگائے ہوئے ہیں۔ تو بھائی، میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اس کے متعلق یہ چیزیں عرض کرنی ہے کہ آپ اس کے پہلے کے واقعات کو دیکھیں۔ جب خبیثہ عالمی شورا کی پیدائش 2015 کے نومبر کے بعد ہوئی، اس سے پہلے کے چند فتوے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اسکرین پہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جب تک شورا والوں کی جانبداری نہیں تھی، کیونکہ دارالعلوم کے چند سیاستدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، تو اس وقت تک دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے منتخب احادیث کی تعلیم کی ترغیب دی جاتی تھی۔ اب دارالعلوم دیوبند اپنی سابقہ حالت پر نہیں رہا، اس لیے 2019 میں ان کے ہی دارالافتاء کی شہریت بدل دی گئی۔ یہ پہلا فتویٰ دیکھیے، جو فتویٰ آئی ڈی ہے 285/271/H
اور اس کو لکھنے والے مفتی محمود حسن بلند شہری صاحب ہیں، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ رہا۔ اس کے بعد میں آپ اور دیکھیے 6 نومبر 2017 سے لے کر 29 جنوری 2019 تک خبیثہ شورا عالمی شورا کی جانب کے نشے میں مست دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ کے مفتیوں کو مصعب ابن پروفیسر عبد المنان علی گڑھ نے منتخب احادیث کی تعلیم سے روکنے کی وجہ تلاش کرنے میں لگا دیا، اور اب وجہ نکال کر لا رہے ہیں کہ اس میں تشریح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تعلیم نہ کی جائے۔ سیدھے یہ کیوں نہیں لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے بعض افراد خبیثہ عالمی شورا والوں کے جانبدار ہیں، اس لیے جب شورا والے منتخب احادیث کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں تو ہماری جانبداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی انکار کریں، اس لیے ان شورا والوں کا جملہ لکھا ہے کہ منتخب احادیث کے بجائے فضائل اعمال کی تعلیم عوام کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ یہ فتویٰ جو ہے ملاحظہ فرمائیں، 120/71/ اس کو لکھنے والے مفتی کا نام ہے مفتی محمد نعمان سیتاپوری صاحب، معین مفتی دارالعلوم، جو لکھتے ہیں اپنے جواب میں کہ حضرت مسجد میں بعض جگہ منتخب احادیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیا درست ہے؟ جو لوگ منتخب احادیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ کیوں منع کرتے ہیں، اس کی وجہ سامنے آنی چاہیے۔ ویسے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال اچھی کتاب ہے، مساجد میں اس کے پڑھنے سننے کا اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ اس کی تعلیم پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور فتویٰ ہے جو بہت طویل ہے، 12 مئی کا، جس کا جواب مفتی محمود الحسن بلند شہری صاحب ہی دے رہے ہیں، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات، تعلیم الاسلام، علم الفقہ، علم تعلیم الدین، جزاء الاعمال اور منتخب احادیث اپنے مطالعے میں لا سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک فتویٰ اور دیا گیا اسی کے متعلق 3 سپتمبر 2016 میں، وہ دیا گیا ہے مفتی فخر الاسلام نائب مفتی کی جانب سے، جس کے اندر پوچھا گیا کہ میرے نکاح کے 2 ماہ ہو گئے ہیں، میری بیوی فجر کی نماز نہیں پڑھتی، تو میں کیا کروں، رہنمائی فرمائیے۔ اس میں جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ حکمت و نرمی کے ساتھ بیوی کو اس پر آمادہ کریں اور سونے سے پہلے فضائل اعمال اور منتخب احادیث وغیرہ کی تعلیم شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے بے حد فائدہ ہوگا۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو کیا مندرجہ سوال کوئی عالم کرے گا، عوام میں ہی سے ایک آدمی کرے گا؟ یہ سوال تو اس کو منتخب احادیث کی تعلیم کی ترغیب دی، جبکہ منتخب احادیث آج بھی اپنی سابقہ حالت پر بغیر تشریح کے ہے۔ معلوم ہوا کہ نہ منتخب احادیث بدلی ہے، نہ ہی شریعت بدلی ہے، نہ ہی دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ بدلا ہے۔ اگر بدلا ہے تو دیوبند کے بعض ملازمین کا نظریہ اور سوچ بدلا ہے کہ اب دارالعلوم دیوبند کو شورائے خوارج کا جانبدار بنا کر جیسے ان کی مٹی پلید ہو گئی، ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کی بھی مٹی پلید کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مفتی مصعب علی گڑھ کے فتنے سے دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے۔ جہاد کے قصے، جہاد کی آیتیں اور احادیث تو فضائل اعمال میں بھی ہیں، پھر تحریف صرف منتخب احادیث میں کیوں نظر آئی؟ صرف اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کو شورا والوں کا جانبداری ظاہر کرنا ہے، اور شورا والے منتخب احادیث کا انکار کرتے ہیں اور فضائل اعمال کا نہیں کرتے، اس لیے منتخب احادیث کی تحریف نظر آئی۔
تو سماعت فرمائیے یہ حدیث، یہ فتوی جس میں پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس کتاب کے بارے میں جس کا نام منتخب حدیث ہے، جس میں کتاب کے مصنف نے دعوت و تبلیغ کے فضائل میں جہاد سے متعلق آیات اور احادیث نقل کی ہے، برائے کرم اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ سوال کیا گیا۔ اب اس کے جواب کے اندر وہی بھی مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی صاحب کا جو مصعب علی گڑھ کے قبضے میں ہے، تو اس کا جواب یوں دے رہے ہیں، جو آیت کریمہ جہاد سے متعلق نازل ہوئی ہیں مفسرین نے انہیں جہاد سے متعلق بتائی ہے، تو ایسی آیات کا مروجہ دعوت و تبلیغ پر فٹ کرنا صحیح نہیں۔ یہ ایک قسم کی تحریف ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے شمار فضائل ہیں، انہیں بیان کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالعلوم دیوبند، دارالافتاء۔ اب آپ حضرات جو ہے فضائل اعمال کی، فضائل تبلیغ کے اندر سارے واقعات دیکھ لیجئے، حکایت صحابہ کے اندر دیکھ لیجئے اور حیات الصحابہ کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائے گی کہ کس طریقے سے مفتی محمد مصعب علی گڑھ جو پروفیسر عبدالمنان علی گڑھ عالمی شورا کا لڑکا ہے، کس باریکی کے ساتھ جو ہے اپنی کام انجام دے رہا ہے اور دارالافتاء کے اندر جو ہے شیطانیت پیدا کر رہا ہے۔ یہ مفتی مصعب علی گڑھ پروفیسر عبدالمنان علی گڑھ کا لڑکا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے اندر بہت سکری ہے اور دارالافتاء پر اس نے بڑی پکڑ جما رکھی ہے اور ہر قسم کے شرارتیں انجام دے رہا ہے۔ ہمارا سوال حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سے، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی سے، مفتی سعید پالن پوری صاحب سے اور اراکین شورا دارالعلوم دیوبند سے ہے کہ آپ اپنے الفاظوں میں غیر جانبدار ہیں، آپ کسی ایک کی طرف نہیں ہیں، تو وہ کون سی مجبوری ہے، وہ کون سی آپ کی کمزوری اس کو معلوم ہے کہ آپ نے مفتی مصعب علی گڑھ ابن پروفیسر عبدالمنان علی گڑھ کو دارالعلوم دیوبند کی معین مفتیوں کی لسٹ میں شامل کر رکھا ہے۔ وہ کیا مجبوری ہے ہمیں بتا دیجئے گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہم آپ لوگوں کی مجبوری کو جان سکیں۔ اب منتخب حدیث کے تعلق سے آپ حضرات نے دیکھا ہے، الحمدللہ پورے عالم میں منتخب حدیث پڑھی جا رہی ہے، تو حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے اور حضرت کا مقام بہت اعلیٰ اور بڑا ہے۔ عرب و عجم میں حضرت کے تعلق سے جو ہے بہت لوگ واقف ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جو حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ناواقفیت ہو۔ حضرت نے خود جو ہے منتخب احادیث کا مقدمہ لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے بہت اچھے سے اس کو واضح طور پر سمجھایا ہے اور جس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں پر جو ہے استدلال بھی کیا ہے اور آپ نے جو ہے غور و فکر بھی ڈالا ہے۔ تو مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی کم علم عالم نہیں تھے، انہوں نے جو منتخب کا جو ہے مقدمہ لکھ کر دیا ہے، یہ ایک باطل کی سازش ہے، اس لیے تمام علماء کرام اس بات کو سمجھے۔ اگر میں غیر جانبدار ہوں تو میں ایسے شخص کو اپنے پاس کیوں بٹھا کر رکھ رہا ہوں جو مشکوک ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں سے فتوے دیے جاتے ہوں، امت تک وہ فتوے پہنچائے جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد اخلاص کے ساتھ اور جس کی بنیادوں پر قربانیوں پر اور مجاہدے کیے گئے اور آنسو بہائے گئے اور بڑی بڑی قربانیاں دی گئی، اس دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود چند سیاست دانوں سے اس کی حفاظت فرمائیں تاکہ وہ جو نور اور جو علم کا نور پورے عالم میں منور کر رہا تھا وہ باقی رہے۔ السلام علیکم۔